ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। रात भर सजदे में रहे। हजरत बिलाल आए, अजान के बाद अकामत देने के लिए, नमाज का वक्त हो चुका है। सब सहाबा नमाज के लिए मुंतजिर हैं। अल्लाह के नबी सजदे से सर ही नहीं उठाते। हजरत बिलाल ने समझा कि ताजदार मदीना को नींद आ गई। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाह के नबी ने सजदे से उठकर दुआ को मुकम्मिल किया। कहा, बिलाल हम सो नहीं रहे थे, हम रात भर अल्लाह से उम्मत के लिए मांग रहे थे। रात भर के पैरों पे वरम किसके लिए? तुम्हारे और मेरे लिए। नबूवत की मेहनत के बाद दुआ किसके लिए? तुम्हारे और मेरे लिए। नबूवत की नमाज के बाद दुआ किसके लिए? तुम्हारे और मेरे लिए। जिंदगी का एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें तुम्हें और मुझे याद नहीं किया। हर वक्त फिक्र है तो उम्मत की फिक्र है। जान फनी के आलम में उम्मत की फिक्र है। बेटी को याद नहीं, बीवी को याद नहीं, उस नवासे को याद नहीं जिसकी शहादत की पहले ही इत्तला मिल चुकी थी। फिक्र है तो तुम्हारी और मेरी है। या रब उम्मती, या रब उम्मती। उम्मत का क्या होगा? ऐ मेरे रब, उम्मत का क्या होगा जिसने उम्मत के चोर के हाथ के काटने पर हजारों आंखों के आंसू को मोती की तरह बहा दिया। रात दिन उम्मत का गम किया, उम्मत का दर्द किया। आज उम्मत किस दहाने पर है जिस उम्मत को बनाने के लिए अल्लाह दूर से आया। अब मेरे को आपके सिवा कोई भी नहीं, मैं आपकी खानकाह में रहने को आया। तू ही बता क्या करेगा? हजरत आपके जितने शागिर्द आते और आपके मुरीद आते ना, मैं इनकी जूतियां सीधी करूंगा। इनको तहारत के ढेले रखा हुआ, इनको तहारत के लिए पानी दिया करूंगा। अच्छा खैर, इकरार करता है तो जा रह जा। अब वो तहारत के ढेले रखने लगे, पानी के लोटे रखने लगे, जूतियां सीधी करने लगे। कुछ दिनों के बाद एक मुकामी बस्ती का एक शख्स आया और वो खानका के शेर से कहने लगा, हजरत मसला है, इस मसले को हल कर दो। हजरत ने देखा मसला समझ में नहीं आया, हल नहीं हुआ। शागिर्दों को जमा किया, सबसे पूछा, मशवरा किया, हल नहीं निकला। शागिर्द कहने लगे, हजरत इसका जवाब तो इमाम राजी दे सकते हैं। इसका जवाब कौन दे सकते हैं? इमाम राजी दे सकते हैं। इस शख्स को तो, उस साहिल को इमाम राजी के पास रवाना कर दो। पर्ची लिखी इमाम राजी के पास जाने। इमाम राजी तो यहाँ तारत के ढेले देते बैठे हुए हैं। और वो दिल में सोचे, अब ये जाएगा आज की तरह तो नहीं कि रॉकेट, जहाज, फ्लाइट, ट्रेन। वो तो घोड़े पे सवार होकर जाएगा, 500 मील दूर से आ रहे हैं। सोचा दिल में, बेचारा जाएगा फिर वापिस आएगा। पूछा, भैया तेरा क्या मसला है? अरे तुम अपने तारत के ढेले फोड़ते बैठो, तुमको क्या लगा? तुम्हारे शेख के समझ में नहीं आया तुम्हारे बल्ले फोड़ने की बात है। नजर देख तो लो, आखिर है क्या मसला? बहुत ही शौक है तुमको, पढ़ लो। निकाला, उन्होंने मसले को बतलाया। इमाम राजी ने उसके पीछे जवाब लिख दिया। कहा, हजरत से पूछ। वो शख्स गया हजरत के पास, खानका में शेख के पास। शेख तो चल गए, वाह 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 वाह, इतना सही जवाब किसने लिखा? सब शागिर्दों को जमा किया और कहा, देखो कितना इत्मीनान बख्श और सही जवाब इसने लिख के लाया है। शागिर्दों ने देखा, हजरत कोई और नहीं, ये तो इमाम राजी हैं। कैसा पहचाना कि इमाम राजी हैं? हमेशा हमारी खतों के बाद किताबत होती रहती है, तहरीर से पता चलता है ये कोई और नहीं लिखा, ये तो इमाम राजी ने लिखा है। उससे पूछा, किसने लिखा? वो तारत के ढेले फोड़ता हुआ बैठा है ना, उसने लिखा, बुलाओ उसको। हजरत तुम्हारा नाम? मैं तो आपका खादिम हूँ हजरत। सही सी बताओ आप कौन हैं? बंदे को इमाम राजी कहते हैं। हजरत उठे, मां ने कहा, किया हमसे क्या बेअदबी करवा दी तुमने? हजरत नफ्स के तस्किए के लिए और कोई इलाज नहीं था। अल्लाह वाले भी अपने नफ्स का तस्किया करते थे, इसलिए चाहिए कि हमें नफ्स का तस्किया जरूरी है। नफ्स इंसान को नफ्स की ख्वाहिश पर चले तो शैतान से भी आगे बढ़ा देता है, हैवानियत पर लेकर चले जाता है। और नफ्स काबू में रहता है तो फरिश्तों से भी आगे बढ़ाकर अल्लाह का खलीफा बना देता है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। इसलिए हमें चाहिए कि हर अमल में अपने नफ्स का तस्किया करते रहें, अल्लाह से ताल्लुक को जोड़ते रहें, आजिज़ी को पैदा करें, मिजाज में नरमी को लेकर आए, लीनत को लेकर आए। अदना से जो सर झुकाए आला वो है, अदना से जो सर झुकाए आला वो है, जो बहर वर है दरिया वो है। क्या खूब कहा खूबी की दलील, समझे जो बुरा आपको अच्छा वो है। मैं तो कुछ नहीं, करने वाली जात तो अल्लाह की है। सब कुछ अल्लाह ही करने वाले, अल्लाह से ताल्लुक को बढ़ाने वाले, अल्लाह ही करने वाले,
ہر ایک کا دھیان اللہ کی طرف ہو، ہر ایک کا رجوع اللہ کی طرف ہو، اللہ سے جی لگانے والے بنے۔ کوئی شے جی لگانے کے قابل نہیں ہے، جی لگانے کے قابل تو اللہ ہے۔ اللہ بیوی سے جی لگاتا ہے، بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، بچوں سے محبت کرتا، بچوں پہ جی لگاتا ہے، بچوں کی ضد کو پوری کرتا، دکان سے جی لگاتا ہے، دکان کی ضرورتوں کو پورا کرتا، کھیتی سے جی لگاتا ہے، کھیتی کو بھرپور بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ سے جی نہیں لگاتا، اللہ کے حکموں کو توڑ کر چلتا، اللہ سے جی لگاتا۔ چائے بسکٹ، چائے بسکٹ، چلو بھائی ساتھی، چائے بسکٹ ہے ساتھی، چائے بسکٹ، چائے بسکٹ، سب کے لیے چلو بھائی ساتھی، چلو بھائی ہر ساتھی، چائے بندے کے حق بسکٹ۔ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تو بڑا گرم چائے، کریم ہے، گرم چائے۔ تم پر ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا اللہ ہے۔ اللہ کو ماں سے تشبیہ دی، باپ سے تشبیہ نہیں، کیونکہ ماں ہوتی ہے جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، جس نے راتوں کو نیند کو قربان کیا ہے، جس نے اپنے سینے کا دودھ پلایا ہے، جس نے بچپن میں ولادت میں صاف کیا ہے، جس میں لڑکپن میں اس کو چلنا سکھایا ہے، جس نے اس کی تربیت کی ہے۔ ماں کا بدل کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بعد کا حق ہے تو کس کا حق ہے؟ ماں کا حق ہے۔ پھر پوچھا کس کا حق ہے تو کہا ماں کا حق ہے، پھر پوچھا کس کا حق ہے تو کہا ماں کا حق ہے۔ ماں ہوتی ہے، ماں کا بدل نہیں۔ ایک ماں تھی، شادی ہو گئی اس کی، بچہ ہوا، اس کے بعد اس نے دوسری شادی نہیں کی، جوانی میں بیوہ پن میں زندگی گزاری تاکہ بچے کی پرورش۔ بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، ماں تو چار دیواری میں رہتی تھی، گھر کے باہر تو جاتی نہیں تھی۔ بچے نے غلط دوستوں کے ساتھ رہنا پینا کھانا سیکھ لیا، بہت پینے والا بن گیا، حتیٰ کہ بیمار پڑ کر گھر میں پڑ گیا۔ ماں کہتی 10 مرتبہ تجھے سمجھائی بیٹے کہ تم پینا کھانا چھوڑ دے، غلط دوستوں کی صحبت کو چھوڑ دے، توبہ کر لے۔ امی جان تم بار بار کہتی تھی، میں نے تمہاری بات کو نظر انداز کیا، آج مجھے احساس ہے میں بیمار ہوں، مرنے کے قریب ہو گیا۔ امی جان تمہارے استاد حسن بصری رحمۃ اللہ کو لے کر آؤ، میں توبہ کرنے کو تیار ہوں۔ ماں کی ممتا للکاری، ماں دوڑی گئی، حسن بصری کے گھر پہ دستک دی۔ اور حسن بصری میں تمہاری شاگردہ ہوں، میرا بیٹا مر کے بستر پر ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، میں تمہیں لینے آئی۔ تو بار بار آتی ہے، تیرا بیٹا تجھے چکمے دیتا ہے، میرا وقت کو برباد کر دیتی ہے، اور تو خود پریشان ہوتی ہے، میں آتا جاتا نہیں، چلی جاؤ۔ آگئی امی جان آئے، نہیں بیٹے تجھ سے نا امید ہو گئے، تو نے بار بار ان کو دھوکہ دیا ہے، اور تجھ سے نا امید ہو گئے اپنی آنے۔ امی میں تو مرنے کے قریب ہوں، وہ نہیں آئے تو کیسا ہوگا؟ خیر 2 باتیں بھی یاد رکھو، ایک بات تو یہ کہ میں مر جاؤں نا، مجھے کمرے سے اپنے دوپٹے سے باندھ کر گلے میں کھینچ کر نکالنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کو نکالا جاتا ہے۔ امی کہہ رہی بیٹے اتنی زندگی میت کے ساتھ کون حرکت کرے گا؟ تو میرا بیٹا ہے، میں کہتا تجھے کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے نکالوں۔ امی نافرمان اولاد کی یہی حال ہے۔ امی اور ایک میری درخواست ہے، میں مر جاؤں نا تو مجھے اپنے گھر کے صحن میں ہی دفن کر دینا، قبرستان میں دفن نہیں کرنا۔ بیٹے تو مجھے پابند مت کر، میں تجھے نیک لوگوں کی اولیاء کی بیتی میں دفن کرنا چاہتی ہوں۔ امی میں نے اللہ کو اتنا ناراض کیا ہے، زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ مجھ پر غصے میں ہے، اللہ کا عذاب مجھ پر نازل ہوگا تو میرے عذاب کی نحوست کا اثر قبرستان کی دوسری قبروں پر بھی پڑے گا، اس لیے امی جان مجھے اپنے گھر کے صحن میں ہی دفن کر دو، یہاں کوئی خبر نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد ماں روزی کہانی پر ہے، امت کی حالت کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، امت روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہی ہے، اور امت غربت کے کھانے میں پڑی ہوئی ہے، امت کا نوجوان بچہ پیالے دھوتے ہوئے پھرتا ہے، امت کی حالت میں پڑی ہوئی ہے، امت کی حالت میں پڑی ہوئی ہے۔ کوئی ہے امت کے لیے رونے والا؟ کیا بنے گا اس امت کا؟ کس کے حوالے کیا ہے؟ آخری خطبہ ہے، میں جا رہا ہوں، میں نے حق کو ادا کیا، کیا تم گواہی دیتے ہو؟ جتنے حاضر ہیں وہ غائب تک بول دینا، بلغوا انی ولو آیا۔ اگر تمہیں دین کی بات بھی معلوم ہے دوسرے تک پہنچانا، کیا میں نے پہنچایا؟ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ سوچو تو صحیح۔ مجھے گھر کی فکر ہے، گھر میرا ہے، گھر میں جھاڑو نہیں ہے، جھاڑو لانے کی فکر مجھے ہے، بارش آنے سے پہلے گھر کے چھت کے سوراخوں کو بند کرنے کی فکر ہے، میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے کی پڑھائی کی فکر ہے، میری بیٹی ہے، بیٹی کے رشتے کی فکر ہے، یہ نبی بھی تو میرا ہے۔
یہ نبی بھی تو میرا ہے، میں کیسا عاشق رسول ہوں جس نبی نے اپنا سب کچھ لگایا اس امت کے لیے۔ آج امت اس نبی کو بھول بیٹھی ہے، خندق میں پیٹوں کے پتھر کے باندھ جانے کو بھول بیٹھی ہے، طائف میں نالین مبارک کے خون سے بھرنے کو بھول بیٹھی ہے، نواسوں کی شہادت کو بھول بیٹھی ہے، چچا کے کلیجے چبائے جانے کو بھول بیٹھی ہے، بیٹیوں کے رشتوں کو ٹوٹنے پر بھول بیٹھی ہے، امت بھول بیٹھی ہے۔ کیا جواب دیں گے حوض کوثر پر جام کوثر پینے کے لیے؟ دیکھو میرے چچا زاد بھائی جعفر کو دیکھو، ہاتھ کٹ گئے، کان کٹ گئے، دیکھو میرے چچا کو دیکھو، میرے چچا کے کلیجے کو چبایا گیا، دیکھو میرے حسن حسین کو دیکھو، شہادت پی کر آ رہے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اللہ کے نبی کے خاندان کے 17 نفر، اللہ کے نبی کا وہ خاندان، وہ اولاد جس پر اللہ درود بھیج رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، النبی کی اولاد پر درود بھیجا جا رہا ہے، اس نبی کی اولاد کے بچے کربلا میں شہید ہو رہے ہیں۔ اتنی قربانی دے کر امت کو بنایا ہے، کیسا ماحول بنایا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق کی پہچان ہے دو چاند پر نماز پڑھتا مگر پڑھتا ہے، منافق نماز پڑھ رہا ہے، آج سچا پکا عاشق رسول سنتوں کے جنازے نکال رہا ہے، شادیوں میں جنازے نکلتے ہیں، تجارت میں جنازے نکلتے ہیں، دنیا کی زندگی میں جنازے نکلتے ہیں، آج سچا پکا عاشق رسول ہو کر نمازوں کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ کیا اللہ کا ایک حکم ایسا ہے جو 100% زندہ ہے؟ کیا نماز 100% زندہ ہے؟ کیا روزہ 100% زندہ ہے؟ کیا زکوٰۃ 100% زندہ ہے؟ کیا حج 100% زندہ ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے بھائی؟ اس لیے پر سجدے میں رہے۔ حضرت بلال آئے، اذان کے بعد اقامت دینے کے لیے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، سب صحابہ نماز کے لیے منتظر ہیں، اللہ کے نبی سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتے۔ حضرت بلال نے سمجھا کہ تاجدار مدینہ کو نیند آ گئی، الصلاۃ خیر من النوم۔ اللہ کے نبی نے سجدے سے اٹھ کر دعا کو مکمل کیا، کہا بلال ہم سو نہیں رہے تھے، ہم رات بھر اللہ سے امت کے لیے مانگ رہے تھے۔ رات بھر کے پیروں پہ ورم کس کے لیے؟ تمہارے اور میرے لیے۔ نبوت کی محنت کے بعد دعا کس کے لیے؟ تمہارے اور میرے لیے۔ نبوت کی نماز کے بعد دعا کس کے لیے؟ تمہارے اور میرے لیے۔ زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس میں تمہیں اور مجھے یاد نہیں کیا۔ ہر وقت فکر ہے تو امت کی فکر ہے، جان کنی کے عالم میں امت کی فکر ہے، بیٹی کو یاد نہیں، بیوی کو یاد نہیں، اس نواسے کو یاد نہیں جس کی شہادت کی پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی۔ فکر ہے تو تمہاری اور میری ہے۔ یا رب امتی، یا رب امتی، امت کا کیا ہوگا؟ اے میرے رب امت کا کیا ہوگا جس نے امت کے چور کے ہاتھ کے کاٹنے پر ہزاروں آنکھوں کے آنسوں کو موتی کی طرح بہا دیا، رات دن امت کا غم کیا، امت کا درد کیا۔ آج امت جس دہانے پر ہے، جس امت کو بنانے کے لیے اللہ